یہی وجہ ہے کہ ملک بھر سے وول کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ شہریوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سچ پہ چلتا ہے اور بہت اچھی نیوز وغیرہ بھی دیتا ہے۔ وول بہت اچھا چینل ہے، انشاءاللہ یہ ایسے ہی چلتا رہے۔ وول بہت اچھا چینل ہے اور اچھی خبریں دیتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی چلتا رہے اور کامیاب کرے۔ چینل سے اچھا چینل ہے۔ بالکل، بول نے ہمیشہ حق و سچ کا ساتھ دیا اور ہماری دعائیں بول کے ساتھ ہے کہ ہمیشہ اس طرح چلتا رہے بول اور ایشوز جو ہیں ہمارے اٹھاتا رہے۔ ہمارے گھر میں تو بول ہی دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دیکھا نہیں جاتا کیونکہ ان کی خبریں ایک انتھیکٹی خبر ہوتی ہے اور جلدی عوام کو پہنچائی جاتی ہے۔ نیوز ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور ہم ہمیشہ اس نے حق اور سچ کی آواز اٹھائی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے ویور ہیں۔ نے ہمیشہ جو ہے آواز اٹھائی ہے، جیسے ابھی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ، آزادی مارچ میں اس طرح کی جس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو امید ہے کہ بہت جلد مزید اس میں اللہ اس کو مزید ترقی دے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بول اس وقت سب سے آگے جا رہا ہے۔ بول نے جو قربانیاں دی ہے نا کسی نے نہیں دی ہے، سب چینل جو ہے نا سب پیچھے جا رہے ہیں۔ میں بول کو سلام کرتا ہوں، ویلکم بول، ویلکم، جو زندہ رہے بول۔ اور بول ایسا بول ہے کہ جس نے عمران خان کے لیے نہیں سچ کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں بول نیوز کو، جنہوں نے ڈٹ کے ایک حق اور سچ کا ساتھ دیا اور عمران خان کے نظریے کو، ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچایا۔ ہم بول نیوز کو سلام پیش کریں۔ بول کا تو ہم مشکور ہیں کہ بول نے سب کی بولتی بند کر دی اور جتنے بھی چینل ہیں سب بک گئے ہیں۔ ایک بول ہے، آپ ابھی کسی پریشر میں نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی روشنی کا چراغ جو ہے نا وہ باقی ہے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال، شہری بھی بول کے ساتھ ہیں اور ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں، ہمیں یہی آپ کی دعائیں اور یہی آپ کی محبتیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو امیر، اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے اور جس دور میں صحافت ابھی ہم کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ دور سب سے زیادہ مشکل دور ہے۔ اس دور میں جب عوام آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کے اوپر پابندیاں ہوں، آپ خبر دینا چاہتے ہوں لیکن خبر دینے میں بہت دشواریاں ہوں، اور وہ خبر جب دینی ہو تو وہ ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں، گو کہ پابندیاں آپ کے اوپر ہیں، تو وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے۔ بلکہ آپ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے خبر دینی ہو اور خبر دیتے دیتے آپ خود خبر بن جائیں، یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ اور یہ گھٹن کا ماحول جو دیکھیں، پرویز مشرف کا زمانہ میرے بالکل آنکھوں کے سامنے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اس دور میں پرویز مشرف کے خلاف ایک شدید تحریک شروع ہوئی وکلا کی، لیکن اس وقت بھی اور اس وقت میڈیا افتخار چودھری اور ان کی اس ڈائس موومنٹ کو دکھانا چاہتا تھا اور دکھایا میڈیا نے۔ پرویز مشرف کے خلاف تھی وہ تحریک، اور میڈیا کا افتخار چودھری کو دکھانا ایک طرح سے پرویز مشرف کے سینے پر موم ڈلنے کے مترادف تھا، لیکن میڈیا دکھاتا تھا اس کو۔ اور اتنا مومنٹم اس تحریک کا ہوا کہ پھر جب نواز شریف وہ لانگ مارچ لے کر نکلے تو گجرانوالہ تک افتخار چودھری کو بحال کرنا پڑ گیا، لانگ مارچ پنڈی اسلام آباد نہیں پہنچا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی میڈیا کو دبانے کی کوشش ہوئی، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح یہ ان 7 مہینوں میں ہو رہا ہے۔ اور ایسے صحافی بھی ہیں سمیہ اور مدثر کے جو سیاستدانوں میں ڈیل میک اینڈ بریک کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسے صحافی بھی ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانے کے لیے، ہم نے خود دیکھا ہے ان گنہگار آنکھوں سے کہ وہ وہاں بیٹھ کے ڈرافٹنگ کر رہے تھے، فلاں پارٹی کی فلاں کے ساتھ کیا ڈیل ہوگی، وہ ڈرافٹنگ صحافیوں نے بیٹھ کے کیا۔ آج بھی جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، عمران خان کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس حکومت نے، آج بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا صحافی ہے، وہ آج بھی کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ لندن سے لے کر تو پاکستان وزیر اعظم ہاؤس تک ان کا آنا جانا، اور وہ امیر عباس وہ چل رہا ہے باقاعدہ۔ جی بالکل۔ دیکھیں، یہ انہوں نے تو صحافت کو ایک طرف دباؤ میں رکھا، دوسری طرف خریدا۔ یعنی ہمیں دباؤ میں رکھا، کچھ اور چینلز کو دبانے کی کوشش کی اور کچھ کو خریدنے کی کوشش کی، فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں کام جب حکومتیں کرتی ہیں، یہ دونوں گھٹیا نوعیت کے کام ہوتے ہیں۔ صحافت ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح، جس کے سامنے اگر آپ بند باندھیں گے تو وہ اس بند کو بہا کے لے جائیں گے، نہ آپ اس بہتے ہوئے پانی کا رخ موڑ سکتے، نہ آپ اس کے لیے کوئی مصنوعی راستے تلاش کر سکتے، آپ اس پانی کو اپنے بہاؤ کے مطابق بہنے دیتے ہیں۔ ہمارے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت بہتر ہوئی۔ مثلاً آج سے 10 سال پہلے پاکستانی ٹی وی چینلز پر بہت زیادہ کرائم شوز
چلا کرتے تھے جی اس پر بڑی تنقید ہوتی تھی لوگوں کی طرف سے کہ یہ کرائم سنسنی یہ جو ریپروڈکشن اس قسم کے جرائم کی جا رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آج دیکھیں وہ تناسب اس زمانے میں یعنی 60-40 کا چلا گیا تھا. آج تمام چینلز کے اوپر میرا خیال ہے اگر ہم گننے کو بھی آئیں تو 1 یا 2 کے علاوہ کوئی کرائم شو نہیں ہوگا. سو ہمارے اندر بھی ایک ریفارمیشن کا عمل جاری ہے, ہمارے اندر بھی اصلاح کا عمل جاری ہے, غلطیوں کے اعتراف کا عمل جاری ہے. سو یہ وہ بہتر طریقہ ہے کہ صحافی اور صحافت اپنی اصلاح کریں. اگر کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا جسے ایک کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی, یعنی اگر کوئی لالچ کے ذریعے سے, خریدنے کے ذریعے سے یا دباؤ کے ذریعے سے اگر آپ صحافت کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کریں گے, یہ حربے کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اور اس رجوع چینج کے اندر بھی میڈیا کو استعمال کیا گیا. آج بھی میڈیا کو دیکھیں نا, اب عمران خان صاحب کا توشہ خانہ اسکینڈل ہے, چند چینلز اور چند صحافی اس توشہ خانے اسکینڈل کے اوپر کتنا پھیپھڑوں کا زور لگا کے چیخ رہے ہیں, لیکن ان کے اندر ان کی زبان پر چھالے پڑتے ہیں, انہیں موت پڑتی ہے اگر وہ یہ سوال کریں کہ 3 سال پہلے سے بھی ایک توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے جی, اس پہ سوال کیوں نہیں ہو رہے, اس پہ پروگرامز کیوں نہیں ہو رہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کا ریکارڈ بھی نہیں لاتے نا بھائی. آپ کے پاس اگر یہ ریکارڈ ہے, آپ یہاں سوال اٹھا رہے ہیں, تو 1988 سے لے کر 2013 تک کتنے لوگوں نے توشہ خانہ سے کب کیا لیا, یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ وہاں پر پھر ایسا لگتا ہے کہ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. کیوں عباس شبیر, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں بالکل بڑے پلان طریقے سے جب عمران خان کی حکومت تھی, جب وہ وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی بڑے پلان طریقے سے عمران خان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جتنے اینکرز اس وقت مہنگائی کی باتیں کیا کرتے تھے, عمران خان پر سارا دن تنقید کیا کرتے تھے, اب وہ بالکل بے زبان ہے. بالکل کوئی پروگرام ہمیں ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھ رہے. ہسٹری کی سب سے زیادہ مہنگائی اور ہسٹری کی سب سے زیادہ بدامنی, انسرٹنٹی موجودہ دور میں, لیکن آپ دیکھیں کون بات کر رہا ہے. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بول ٹی وی بات کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, حق سچ کی بات کرتا ہے, تو ہیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیں جو بالکل سچ بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیں. میں آج بول ٹی وی والے شعیب شیخ کو, انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا. پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو, آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے, اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے. اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا, سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر, اگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے, ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات, بڑے بڑے چیلنجز, صرف بول کھڑا رہا, بول ڈٹا رہا. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی. اظہار آزادی کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.